میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے اور میرا علم اور میرا نالج اتنا ڈیپ نہیں ہے کہ میں آپ کو آزادی سے لے کر اب تک ہندوستان کی تاریخ بتا سکوں، بیان کر سکوں۔ پھر بھی کچھ باتیں، وہ باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جو آزاد پھر رہے ہیں، آزاد گھوم رہے ہیں، ایک آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ آزادی کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ یہ آزادی ہمیں یوں ہی نہیں ملی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طویل کہانی ہے جو میں آج آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آج ہندوستان کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں، بلکہ بڑے سے بڑے یونیورسٹی میں، چھوٹے سے چھوٹے مدرسے میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، مکتبوں میں، مختلف تنظیموں میں اور اداروں میں، یہاں تک کہ پارکوں میں اور شہروں میں اور گاؤں میں جشن آزادی منایا جا رہا ہے، سوتنتر دیوس منایا جا رہا ہے، اور آزادی کی کہانیاں اور آزادی کے قصے سنائے جا رہے ہیں۔ وہ ملک ہندوستان کہ جو اپنی قدرتی حسن و جمال کی وجہ سے جنت ارضی کہلاتا تھا، وہ ملک ہندوستان کہ جو رشی منیوں اور صوفی سنتوں کا دیش کہلاتا تھا، وہ ملک ہندوستان جو نانک و چشتی اور گوتم اور رام کا وطن کہلاتا تھا، وہ ملک ہندوستان جو اپنی مذہبی رواداری، قومی یکجہتی، ہندو مسلم ایکتا اور گنگا جمنی تہذیب کے بدولت شہرائے آفاق تھا، وہ ملک ہندوستان کہ جس کی فضا میں رام کا پیغام امن، چشتی کا پیغام محبت اور گوتم کا پیغام الفت گونجتی رہتی تھی، وہ ملک ہندوستان کہ جس میں مغلوں کی رواداری، مراٹھوں کی خودداری، مسلمانوں کی وفاداری اور چوہانوں کی جابازی، سکھوں کی دیانتداری اور نوابوں کی عدل پروری اور مہاراجاؤں کی وسعت قلبی کا چرچا ہوتا رہتا تھا، وہ ملک ہندوستان کہ جس میں مسلمانان عرب تاجر امن بن کر آئے اور اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر، عاشق ہو کر اسی ملک کو اپنا وطن بنا لیا اور اس ملک کے رنگ برنگی تہذیب میں گھل مل کر اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آج بھی ہندوستان کے چپے چپے میں، اس دیش کے چپے چپے میں ان مسلمانوں کی وفاداری، خودداری اور تعمیر و ترقی کے فنکاری کے نشانات موجود ہیں۔ وہ ملک ہندوستان کہ جس میں چشتی نے پیغام حق سنایا تھا، وہ ملک ہندوستان کہ جس میں نانک نے وحدت کا گیت سنایا تھا، وہ ملک ہندوستان کہ جس میں پیار و محبت کے پھول کھلتے تھے، وہ ملک ہندوستان کہ جس میں اتفاق و اتحاد کی ہوائیں چلتی تھی، وہ ملک ہندوستان کہ جس کے اونچے اونچے پروت اور نیلے نیلے ساگر کو دیکھ کر کسی شاعر نے بڑے ہی فخر سے کہا تھا کہ اونچے اونچے پروت اس کے نیلے نیلے ساگر، جیسے دھرتی جیسے پھوٹ بہی ہو دودھ کی کچی گاگر۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے ترانے میں ہندوستان کو سارے جہاں سے اچھا کہہ دیا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا۔ تو یہ جو ہمارا ملک ہے 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزی بھیڑیے کے شکنجی پنجے سے آزاد ہوا، اور ایک طویل تاریکی کے بعد، ایک طویل اندھیرے کے بعد اس ملک میں آزادی کی کرن اور آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ ہمارے اکابر علماء، ہمارے بہت سارے بزرگان دین اور ہمارے ہندو بھائی، مسلم بھائی، سکھ بھائی، سب نے مل کر متفق ہو کر اس آزادی کی جنگ لڑی، اور بڑے ہی مجاہدے کے بعد، بہت ساری قربانیوں کے بعد، سولی پر چڑھنے کے بعد یہ ملک، اس آزادی کی نعمت ہمیں حاصل ہوئی۔ اور سب نے پھر مل کر آزادی کے بعد، سب نے مل کر بہت ہی غور و فکر کے بعد، ایک بہت ہی لمبی میٹنگ کرنے کے بعد یہ ایسا قانون بنایا، سیکولرزم کا قانون بنایا کہ ہندوستان کا ہر فرد آزادی کی زندگی گزار سکے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر فرد چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو، ایک آزادی کی زندگی گزار سکے۔ اور اس میں قانون بنایا گیا، سیکولرزم کا قانون بنایا گیا۔ لیکن آج اتنی اختلافات، اتنی نفرتیں، اتنی عداوتیں ایک دوسرے میں کہ وہ جو قانون بنایا گیا تھا وہ ایک صرف نام کا قانون رہ گیا۔ آج مسلمانوں کو دہشت گرد کے نام سے دہشت گرد کہا جا رہا ہے، جبکہ مسلمانوں کی وفاداری اور خودداری اور مسلمانوں سے زیادہ قربانی اس دیش کے لیے، اس وطن کی آزادی میں جتنا خون مسلمانوں کا بہا ہے، علماء دین اور ہمارے اکابر علماء کا جتنا خون بہا ہے کہ شاید ہی کسی کا بہا ہو۔ لیکن ہندوستان کی جو تاریخ ہے، ان تاریخ میں ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا، ہماری تاریخ کو ذکر نہیں کیا گیا۔ تو ہم جو ہے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ
ملک سے محبت، اپنے کنٹری سے محبت، اپنے وطن سے محبت ایمان کا جز ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے، یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ اپنے ملک سے محبت رکھو، اپنے ملک سے محبت رکھو، تو پھر کیسے مسلمان دہشت گرد ہو سکتا ہے کہ جس کے نبی نے ان کو، اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہو؟ تو ہمیں کمزور نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنے آپ میں احساس کمتری نہیں پیدا کرنی ہے، بلکہ ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، محبت تھی، محبت ہے اور ہمیشہ محبت رہے گی، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم اس ملک کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔